تمام قسم کی تعریفات، ہر طرح کی حمد و ثنا، بزرگی اور بڑائی اس اللہ تبارک و تعالی کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ہمارا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے۔ سب سے بہترین بات اللہ تبارک و تعالی کی بات یعنی قرآن مجید ہے۔ سب سے بہترین راستہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ ہے۔ دین میں نکالی ہوئی ہر نئی بات بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور گمراہوں کا انجام جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں ہوگا۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محترم حضرات، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور میری آواز کو سننے والی پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع کو لے کر میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ ہے زناکاری کی ہلاکت خیزیاں۔ محترم حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الفرقان کی ایک آیت کریمہ آپ حضرات کے روبرو تلاوت کی گئی۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مخصوص بندوں کی صفات کا تذکرہ کیا ہے، اور قرآن مجید نے عباد الرحمن کے لقب سے ذکر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرما رہا ہے والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما۔ اللہ کے مخصوص بندے وہ ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتے۔ اللہ کے مخصوص بندے وہ ہوتے ہیں جو ناحق کسی کا قتل نہیں کرتے۔ اللہ کے مخصوص بندے وہ ہوتے ہیں جو زناکاری سے اپنے آپ کو بچائے رکھتے ہیں، اور جو کوئی بھی ایسا کرے گا ان گناہوں میں ملوث ہوگا تو اس کے وبال سے اس کو دوچار ہونا پڑے گا۔ بخاری کی ایک روایت ہے جس میں اس آیت کریمہ کے شان نزول کو بیان کیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور آ کر کہتا ہے اے اللہ کے رسول، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہارا خالق ہے، اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے، وہ تمہاری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، اللہ نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، اس کے اس عظیم احسان کو فراموش کر کے اس کی عبادت میں دوسروں کو شریک بنا لینا یہ سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا جرم ہے۔ سائل نے کہا اے اللہ کے رسول، اس کے بعد کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقر و فاقہ کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل کر دینا۔ یہ سوچنا کہ یہ اولاد پیدا ہوگی تو اس کو ہم کھلائیں گے، اس کو ہم پلائیں گے، اس سوچ کے ساتھ، اس فکر کے ساتھ کہ ابھی اس وقت ہم اپنی ضرورتوں کو پورا نہیں کر پا رہے ہیں، اپنی بیوی کی ضرورت کو پورا نہیں کر پا رہے ہیں، اپنے گھر والوں کے اخراجات کو پورا نہیں کر پا رہے ہیں، یہ اولاد پیدا ہوگی تو پھر اس کی ضرورتوں کو ہم اور آپ کیسا پورا کریں گے؟ اس سوچ کے ساتھ اپنی اولاد کو ماں کے بطن میں ہی قتل کر ڈالنا یا پھر پیدا ہونے کے بعد قتل کر ڈالنا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، جو لوگ ایسا کرتے ہیں گویا کہ ان کی یہ سوچ ہے کہ رزق دینے والے وہ خود ہیں، روزی دینے والے وہ خود ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالی جب ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے اور اس کے جسم میں روح ڈالی جاتی ہے، 4 مہینے کا وہ ماں کے پیٹ میں ہو جاتا ہے، اللہ اس کا رزق لکھ دیتا ہے، اللہ اس کی تقدیر لکھ دیتا ہے، اللہ اس کی موت لکھ دیتا ہے۔ تو یہ سوچ کر قتل کر دینا کہ اس کو ہم کھلائیں گے، اس کو ہم پلائیں گے،
یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ سائل نے پوچھا اے اللہ کے رسول اس کے بعد کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑوس کی عورت کے ساتھ زنا کرنا، پڑوس کی عورت کے ساتھ زنا کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ یاد رکھیے میرے مسلمان بھائیوں، زنا ہوتا ہے، کسی بھی عورت کے ساتھ کیا جائے وہ زنا ہے، لیکن پڑوس کی عورتوں کے ساتھ زنا کے امکانات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ کے اندر پڑوس کی عورت کا تذکرہ کیا، اور اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑوس کی عورت کے ساتھ زنا کرنا 10 عام عورتوں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس صحابی رسول سائل کے سوال کا جواب دیا، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کو نازل کر دیا، پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں تائید پیدا کرنے کے لیے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میری آواز کو سننے والی پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، ہر دور اور ہر زمانے میں شیطان نے انسان کو جن برائیوں میں مبتلا کر کے گمراہ کیا ہے، ان برائیوں میں ایک سب سے بڑی برائی زناکاری ہے۔ زناکاری کہتے کسے ہیں؟ اپنی خواہشات کو جائز طریقے سے پورا کرنے کے بجائے غلط طریقے سے پورا کرنا، غلط طریقے سے اپنی خواہشات کو پورا کرنا یہ زنا ہے۔ اسلام نے اس کی سختی کے ساتھ مذمت کی ہے، اور شریعت نے اہل ایمان، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کا خوف کھانے والوں کو اس سے دور رہنے کی تلقین کی ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، زنا ایک ایسا اخلاقی مرض ہے، ایک ایسی اخلاقی بیماری ہے کہ کبھی کسی شریف انسان سے یہ گناہ نہیں ہو سکتا، کسی شریف انسان سے یہ جرم نہیں ہو سکتا، اور جرم ہونا تو بہت دور کی بات ہے۔ جو لوگ شریف ہیں، جو لوگ سمجھدار ہیں، جو لوگ سنجیدہ مزاج رکھتے ہیں، جو لوگ باوقار ہیں، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، ایسے لوگ زنا کے بارے میں سوچنا بھی پسند نہیں کرتے، اور جو بھی انسان اس جرم کا ارتکاب کر لیتے ہیں ایسے لوگ شریف نہیں ہو سکتے، ایسے لوگ سنجیدہ نہیں ہو سکتے، ایسے لوگ باوقار نہیں ہو سکتے، اور اگر وہ باوقار بننے کی کوشش کرتے ہیں تو سمجھ لو کہ شرافت کی چادر کو اوڑھ کر وہ معاشرے کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، شریعت کہتی ہے کہ زناکاری، بدکاری یہ ایک ایسا جرم ہے کہ فطرت سلیمہ اس کو قبول کرنے سے انکاری ہے، فطرت سلیمہ اس کو قبول کرنے سے انکاری ہے، اور انسان تو انسان، کائنات کے حیوانات اور جانور بھی اس کو قبول نہیں کرتے، اس کو پسند نہیں کرتے۔ بخاری کی بڑی مشہور حدیث، دیگر کتب احادیث کے اندر وہ حدیث موجود ہے، میمون بن مہران آنکھوں دیکھا واقعہ بیان کرتے ہیں، بخاری کے اندر ان کا یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں بکریاں چرایا کرتا تھا، ایک مرتبہ بکریاں چرانے کے لیے جنگل کی طرف گیا، میں نے دیکھا کہ ایک بندر اپنی بندریا کے ساتھ سویا ہوا ہے، بندر نیند میں تھا، بندریا جاگ رہی تھی، ایک دوسرا بندر وہاں آیا، بندریا نے اس کو دیکھا اور اس کے قریب گئی، منہ کالا کیا، زنا کیا، اور واپس اپنے بندر کے پاس آ کر سو گئی۔ یاد رکھیے میرے مسلمان بھائیوں، بندروں کے اندر قوت شامہ بڑی مثالی ہوتی ہے، سونگ کر وہ بہت سی چیزوں کا پتہ لگا لیتے ہیں۔ بندر جب جاگا تو اس کو ایک عجیب سی بو آئی، بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ بندر جب جاگا
تو اسے ایک عجیب سی بو محسوس ہوئی. وہ سمجھ گیا کہ میں سویا ہوا تھا, میری بندریا مجھ سے دوری اختیار کر کے منہ کالا کر کے آئی ہے, زنا کر کے آئی ہے. وہ اٹھا اور اٹھ کر کے دوسرے بندروں کے پاس گیا, دوسرے بندروں کو آواز دیا, اپنی زبان میں ان سے کہا, اور وہ سارے کے سارے بندر اکٹھا ہو گئے. اور وہ بندریا جس نے زنا کیا تھا, جس نے منہ کالا کیا تھا, اس بندریا کو سارے کے سارے بندر مل کر پتھر مارنا شروع کر دیے, رجم کرنا شروع کر دیے, سنگسار کر دیے. میمون بن مہران کہتے ہیں کہ میری غیرت نے مجھے للکارا اور میں نے بھی ایک دو پتھر اٹھائے اور اس بندریا کے اوپر دے مارا. تو میرے مسلمان بھائیوں, پتہ یہ چلا کہ انسان تو انسان, جانور بھی اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ وہ زناکاری کرے, اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ وہ بدکاری کرے. اسی طرح سے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, شریعت نے زنا کے سلسلے میں سخت سے سخت تعلیمات دی ہیں, سخت سے سخت تعلیمات دی ہیں کہ اللہ سے ڈرے, اللہ کا خوف اختیار کریں اور اس قبیح برائی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے, اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زانی زنا کرتے وقت مومن نہیں ہو سکتا, زانی زنا کرتے وقت مومن نہیں ہو سکتا. جس گھڑی وہ زنا کر رہا ہے, جس لمحے وہ زنا کر رہا ہے, جس رات وہ زنا کر رہا ہے, جس وقت وہ زنا کر رہا ہے, اس کا ایمان اس سے نکل جاتا ہے, وہ مومن نہیں ہو سکتا, وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا. ایک دوسری روایت میں اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب زنا کرتا ہے ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے اور اس کے سر کے اوپر سائبان کی طرح منڈلاتا رہتا ہے, اس کے دل سے نکل جاتا ہے, سائبان کی طرح اس کے سر کے اوپر منڈلاتا رہتا ہے. اور وہ بندہ جس نے زنا کیا ہے اگر اسے احساس گناہ ہو جاتا ہے, وہ اپنے گناہ پر شرمندہ ہوتا ہے اور اللہ سے معافی کر مانگ لیتا ہے, تو ایمان اس کے دل میں داخل ہو جاتا ہے, ورنہ وہ ایمان اس کے دل سے نکلا رہتا ہے اور اس کے سر کے اوپر سائبان کی طرح منڈلاتا رہتا ہے. ایک اور حدیث مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے, اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. جب قیامت قائم ہوگی سارے کے سارے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے. ہر شخص کی یہ خواہش ہوگی کہ اللہ اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھے, ہر شخص کی خواہش ہوگی اللہ اس سے کلام کرے, بات کرے, ہر شخص کی خواہش ہوگی اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرے, ہر شخص کی خواہش ہوگی اللہ رب العالمین اس کو دردناک عذاب سے محفوظ کر لے. اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ رب العالمین دیکھے گا بھی نہیں, جن سے بات بھی نہیں کرے گا, جن کو ان کے گناہوں سے پاک بھی نہیں کرے گا اور انہیں دردناک عذاب میں ملوث کر دے گا, انہیں جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں جھونک دے گا. اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیخ زانی, ایسا زانی جو بوڑھا ہو چکا ہے, بوڑھا ہونے کے باوجود وہ زنا کر رہا ہے. یاد رکھیے میرے مسلمان بھائیوں, جس طرح سے شراب ایک لت ہے ویسے ہی زنا کاری بھی ایک لت ہے. اگر کوئی انسان زنا کرتا ہے اور زنا کرتا رہتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی نہیں مانگتا, اللہ سے توبہ و استغفار نہیں کرتا, اسی حالت میں اس دنیا سے چلا جاتا ہے, کل قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ نہ اس سے بات کرے گا, نہ اس کی طرف دیکھے گا, نہ اس کے گناہوں سے اسے پاک کرے گا اور اسے دردناک عذاب میں ملوث کر دے گا. دوسرا شخص اللہ کے نبی نے فرمایا ملک کذاب,
جھوٹ بولنے والا بادشاہ حکومت کی کرسی پر بیٹھا ہے لیکن جھوٹ بول رہا ہے، لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، رعایا کو گمراہ کر رہا ہے، ایسے شخص کو بھی اللہ تبارک و تعالی دیکھے گا نہیں، اس سے بات نہیں کرے گا، اس کو گناہوں سے پاک و صاف نہیں کرے گا۔ اور تیسرا شخص اللہ کے نبی نے فرمایا عائل مستکبر، عائل مستکبر، فقیر ہے، بھکاری ہے لیکن تکبر کر رہا ہے، اکڑ کے ساتھ چل رہا ہے۔ تو یہ تین قسم کے لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین جن سے نہ تو بات کرے گا، جن سے اللہ رب العالمین نہ جن کو نظر رحمت سے دیکھے گا، جن کو نہ تو گناہوں سے پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ میرے اسلامی بھائیوں، زنا شریعت کی نظر میں اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ شریعت کہتی ہے کہ اگر تمہاری بچیوں کے لیے ایسے لڑکوں کے رشتے آئیں جن کے تعلق سے تم جانتے ہو، تمہیں معلوم ہے کہ یہ زانی ہے، یہ بدکردار ہے، زنا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کو اپنا داماد نہ بناؤ، ایسے لوگوں کو داماد بنانا تمہارے لیے حرام ہے۔ اسی طرح سے اگر تمہارے لڑکوں کے پاس ایسی عورت کے نکاح کا پیغام آتا ہے جس کے بارے میں تمہیں معلوم ہو جائے کہ یہ زانیہ ہے، بد کردار ہے، تو ایسی عورت کو بہو بنا کر اپنے گھر لانا تمہارے لیے حرام ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، صحابی رسول مرثد بن ابی مرثد الغنبی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مکہ میں ایک بد کردار عورت تھی، زانیہ عورت تھی جس کا نام اناق تھا۔ اس عورت نے میرے پاس نکاح کا پیغام پہنچایا کہ آپ مجھ سے شادی کر لو، آپ مجھ سے نکاح کر لو، میں تمہارے اخراجات کو بھی پورا کروں گی اور میرے جو اخراجات ہیں اس کو بھی میں پورا کروں گی، تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحابی رسول مرثد بن ابی مرثد الغنمی رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول، مکہ کی ایک بد کردار عورت، زانیہ عورت اناق نے میرے پاس نکاح کا پیغام پہنچایا ہے اور مجھے یہ آفر دیا ہے کہ مجھ سے شادی کر لو، مجھ سے نکاح کر لو، تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہاری ضرورت کو بھی پورا کروں گی اور اپنے اخراجات کو بھی پورا کروں گی۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آسمان سے فوراً وحی آ گئی، الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک وحرم ذلك علی المؤمنین، کہ زانی مرد صرف زانیہ عورت یا مشرکہ عورت سے ہی نکاح کر سکتا ہے، اور زانیہ عورت کسی زانی مرد اور زانی مرد اور مشرک عورت سے ہی نکاح کر سکتی ہے۔ وحرم ذلك علی المؤمنین، اور مومنوں پر یہ چیز حرام ہے، مومنوں پر یہ چیز حرام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی زانی مرد اور کسی زانیہ عورت کو داماد نہیں بنانا ہے، بہو بنا کر اپنے گھر میں نہیں لانا ہے۔ لیکن یہاں ہمیں یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں زنا کر لیتا ہے، بد کرداری کر لیتا ہے، اور اس کے بعد اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ مجھ سے بہت بڑا جرم ہو گیا، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، توبہ و استغفار کر لیتا ہے تو اس کی بات الگ ہے۔ ورنہ اگر کوئی شخص، اگر کوئی عورت زانی ہے، زانیہ ہے اور اپنی زندگی میں زنا کو انجام دے رہے ہیں تو شریعت ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ ایسے لوگوں کو نہ تو داماد بنانا ہے اور نہ ہی ایسی عورتوں کو بہو بنا کر گھر میں لانا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، زنا کے حوالے سے شریعت نے دنیا اور آخرت میں سخت سے سخت سزاؤں کی وعید سنائی ہے۔ ہمیں اور آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے اللہ تبارک و تعالی دنیا میں کیا سزا ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر فرما رہا ہے، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، کہ اگر کوئی مرد جو غیر شادی شدہ ہے، کوئی عورت جو غیر شادی شدہ ہے، ان سے اگر زنا ہو جاتا ہے، بد کرداری ہو جاتی ہے، شریعت یہ تعلیم دیتی ہے کہ ایسے لوگوں کو چوراہوں پر کھڑے کیا جائے، 100 کوڑے لگائے جائیں اور 1 سال کے لیے شہر بدر کر دیا جائے۔
بالفاظ دیگر آج کے وقت میں ہم اس کو یوں سمجھیں کہ چوراہوں پر کھڑے کر دیا جائے، 100 کوڑے لگائے جائیں اور اس کے بعد پھر 1 سال کے لیے جیل میں ڈال دیا جائے۔ یہ دنیاوی سزا ہے، اور یہ ان لوگوں کی سزا ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، لیکن جو لوگ شادی شدہ ہیں، مرد شادی شدہ ہے، عورت شادی شدہ ہے، اور اس کے باوجود وہ اپنی ضرورت کو جائز طریقے سے پورا کرنے کے بجائے ناجائز طریقے کے اختیار کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، شریعت یہ تعلیم دیتی ہے کہ ایسے لوگوں پر پتھر برسائے جائیں، ان کو رجم کیا جائے، ان کو سنسار کیا جائے، پتھر مار مار کر انہیں قتل کر دیا جائے۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ دنیاوی سزا ہے۔ اخروی سزا کیا ہوگی؟ آخرت میں کس طرح کی سزا دی جائے گی؟ بخاری کی حدیث سنیے، حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب بیان فرمایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا، 2 فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام میرے پاس آئے، انہوں نے وہ مجھے لے کر گئے، جنت کی سیر کرائی، جہنم کی سیر کرائی، بہت زیادہ سیر کرائی۔ میں نے جنت کے مناظر دیکھے، جہنم کے ہولناک مناظر دیکھے۔ جہنم کے ہولناک مناظر میں سے میں نے ایک ایسا منظر دیکھا کہ ایک چولہا تھا، ایک تنور تھا، جس کا منہ بہت زیادہ باریک تھا، لیکن وہ جیسے جیسے نیچے جا رہا تھا ویسے ویسے وہ کشادہ ہوتا جا رہا تھا، اس کی چوڑائی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اس کے اندر ننگے مرد تھے، ننگی عورتیں تھیں، وہ آگ میں جھلس رہے تھے، آگ میں جل رہے تھے، آگ میں سک رہے تھے، تڑپ رہے تھے، اور ان کے چیخ کی آواز میرے کانوں میں آ رہی تھی۔ جب میں نے یہ منظر دیکھا میری روح کانپ گئی، میں تڑپ اٹھا، میں بے چین ہو گیا۔ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جنہیں اتنی خطرناک سزا دی جا رہی ہے کہ آگ کے چولہے میں، تنور کے اندر انہیں ڈال دیا گیا ہے اور وہ اس میں جل رہے ہیں، جھلس رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیاوی زندگی میں زناکاری کیا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیاوی زندگی میں اپنی ضرورت کو جائز طریقے سے پورا کرنے کے بجائے ناجائز طریقے سے پورا کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کو اس عذاب میں ملوث کر دیا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے، جو بھی انسان اس دنیاوی زندگی میں زنا کرتے ہیں، کل قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی انہیں آگ کے چولہے میں ڈال دے گا، جس میں وہ جھلس رہے ہوں گے، جس میں وہ جل رہے ہوں گے۔ تھوڑی دیر کے لیے ذرا تصور میں جائیے اور غور کیجئے، فکر کیجئے کہ ہمارے اپنے گھر میں جو چولہا ہوتا ہے، اس چولہے میں تھوڑی سی دیر کے لیے اگر ہم اپنے چہرے کو رکھ دیں تو اس وقت ہماری کیا کیفیت ہوگی، اس وقت ہماری کیا صورتحال ہوگی۔ میرے اسلامی بھائیوں، دنیا کی آگ جہنم کی آگ کے مقابلے میں صرف 1 درجے ہے، جہنم کی آگ 69 درجے زیادہ ہے، اور اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ کی اگر 1 چنگاری اللہ تبارک و تعالی دنیا میں ڈال دے تو پوری دنیا جل کر راکھ ہو جائے۔ ذرا سوچو تو صحیح، ذرا غور تو کرو کہ ایک تنور ہوگا، بہت بڑا تنور ہوگا، اور جہنم کی آگ اس میں جو جل رہی ہوگی، اور اس میں زانی اور بد کردار لوگوں کو داخل کیا جائے گا، ڈالا جائے گا، ان کا کیا حشر ہوگا، ان کا کیا انجام ہوگا۔ میرے اسلامی بھائیوں، کتاب و سنت کا جب ہم اور آپ مطالعہ کرتے ہیں تو کتب احادیث میں اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی جو علامتیں بیان فرمائی ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت قریب ہوگی تو زناکاری بہت زیادہ عام ہو جائے گی، بے حیائی بہت زیادہ عام ہو جائے گی، اتنی زیادہ عام ہوگی، اتنی زیادہ عام ہوگی کہ لوگ سڑکوں میں زنا کر رہے ہوں گے، لوگ سڑکوں میں زنا کر رہے ہوں گے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ان حالات کو اگر آج کے موجودہ حالات میں اگر دیکھنا ہے تو 14 فروری کا انتظار کیجئے گا۔ جیسے ہی 14 فروری آتی ہے
ویلنٹائن ڈے کے نام پر بے حیائی اور زناکاری کا ننگا ناچ ناچا جاتا ہے. سڑکوں پر، گلیوں پہ، پارکوں میں مسلمان لڑکے، مسلمان لڑکیاں مل کر ایک دوسرے کو پرپوز کرتے ہیں، ایک دوسروں سے دوستی بڑھاتے ہیں، اور اس سے زیادہ آگے بڑھ کر بے حیائی کا ننگا ناچ ناچا جاتا ہے. ایک دوسروں سے گلے ملتے ہیں، اور بہت سے مقامات ایسے ہیں کہ جن پر کھلے طور پر زناکاریاں ہو رہی ہوتی ہیں. میرے اسلامی بھائیوں، ان حالات کو دیکھ کر، ان مناظر کو دیکھ کر ہمیں اور آپ کو عبرت حاصل کرنا چاہیے. ہمیں اور آپ کو نصیحت حاصل کرنا چاہیے کہ ہم قیامت کے بالکل قریب آ چکے ہیں. اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب زناکاری بہت زیادہ عام ہو جائے گی، بے حیائی بہت زیادہ عام ہو جائے گی، اتنی زیادہ عام ہوگی، اتنی زیادہ عام ہوگی کہ لوگ سڑکوں پر زنا کر رہے ہوں گے، گلیوں میں زنا کر رہے ہوں گے، چوراہوں میں کھڑے ہو کر زنا کر رہے ہوں گے. اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت کا جو سب سے سنجیدہ انسان ہوگا، سب سے زیادہ شریف انسان ہوگا، کسی انسان کو وہ سڑک پر زنا کرتے ہوئے دیکھے گا تو کہے گا یہ سب یہاں کیوں کر رہے ہو؟ کسی آڑ میں چلے جاؤ، کسی کنارے پر چلے جاؤ، بازو میں کھڑے ادھر جا کر کے زنا کرو. وہ اس کو منع نہیں کرے گا، روکے گا نہیں، اس کی قباحت کو بیان نہیں کرے گا، زنا کرنے کی اجازت دے گا، لیکن اس کو آڑ میں جانے کے لیے کہے گا. یہ اس وقت کا سب سے زیادہ سنجیدہ اور سب سے زیادہ شریف انسان ہوگا. اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا کہ جب یہ زناکاری عام ہوگی، جب یہ زناکاری عام ہو جائے گی، جب یہ بے حیائی عام ہو جائے گی، اللہ تبارک و تعالی سزا کے طور پر بیماریوں کو مسلط کر دے گا، بیماریوں کو مسلط کر دے گا. اللہ کی قسم میرے پیارے بھائیوں، میری آواز کو سننے والی پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، انسان آج جتنا زیادہ بیمار ہے تاریخ میں اتنا بیمار کبھی نہیں ہوا. یہ جسم جو دیکھنے میں بڑے خوشنما لگتے ہیں، یہ جسم جو دیکھنے میں بڑے حسین و جمیل لگتے ہیں، یہ جسم جو دیکھنے میں بڑے خوبصورت لگتے ہیں، کاجل، آنکھوں میں کاجل لگی ہوئی ہے، چہرے پر پاؤڈر لگا ہوا ہے، لباس میں خوشبوئیں لگی ہوئی ہیں، یہ جسم جو دیکھنے میں بڑے حسین، بڑے جمیل، بڑے خوبصورت، بڑے اچھے لگتے ہیں، اللہ کی قسم اندر سے اسی قدر کمزور اور بیمار ہو چکے ہیں. اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب زناکاری عام ہو جائے گی، جب کسی قوم کے اندر، کسی معاشرے کے اندر بے حیائی عام ہو جائے گی، تو ہم اس قوم پر طاعون جیسے مرض کو عام کر دیں گے، اور اس قوم اور اس معاشرے کے اندر ایسی ایسی بیماریوں کو مسلط کر دیں گے کہ ان کے آباء و اجداد اور ان کی نسلوں نے ان بیماریوں کا نام نہیں سنا ہوگا. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، موجودہ دور کا جائزہ لیجئے، دیکھیے کیسی کیسی بیماریاں ہمارے اوپر آ رہی ہیں. ہمارے آباء و اجداد نے ان بیماریوں کا نام نہیں سنا، آج وہ بیماریاں ہمارے اوپر مسلط ہو چکی ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو زنا جیسی برائی سے بچانے کی کوشش کریں. یہ بہت ہی خطرناک جرم ہے، بہت ہی بڑا جرم ہے، بہت ہی قبیح جرم ہے. اس سے نہ تو اس سے جو ہے ہماری صرف دنیا ہی برباد نہیں ہوگی، ہماری شکل و صورت ہی خراب نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تبارک و تعالی ہماری آخرت کو بھی برباد کر دے گا، ہماری آخرت کو بھی تباہ کر دے گا. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا. الہ العالمین ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو ہر طرح کی برائی سے، ہر طرح کے فتنوں سے، ہر طرح کے گناہوں سے پاک و صاف رکھ. الہ العالمین ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو دجال کے فتنے سے، یاجوج ماجوج کے فتنے سے، زندگی کے فتنے سے، موت کے فتنے سے محفوظ رکھ. الہ العالمین ہمارے وہ بھائی، ہماری وہ بہنیں جو بیمار ہیں، جو حادثات کا شکار ہو چکے ہیں، پروردگارہ تو ان کو شفائے کلی عطا فرما. الہ العالمین ہمارے وہ بھائی، ہماری وہ بہنیں جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، پروردگارہ تو ان کے گناہوں کو معاف فرما، ان کی نیکیوں کو قبول فرما، ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے. الہ العالمین ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو بروز قیامت جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے بچا کر اپنی جنت میں داخل فرما. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.